يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي فاغفر لي خطيئتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان پاک پر. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فیض بندگی اور میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر. لہٰذا ہماری طرف سے سلام عقیدت قبول فرمائیے. ہمارے ان پروگرامز کو آپ شہر لکھنؤ سے ہادی ٹی وی کی خصوصی پیشکش کے طور پر سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ احکام ہیں کہ جن کو ہم واجبات کہتے ہیں اور کچھ ہیں کہ جن کو ہم حرام کہتے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں شریعت مقدسہ میں جن کے کرنے سے ہم کو منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے، اور کچھ کام وہ ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور واجب ہے. جی ہاں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ چیزیں کہ جو شریعت مقدسہ میں ہمارے اوپر واجب قرار دی گئی ہیں، چونکہ ان میں ہمارے لیے فائدہ تھا اس لیے واجب ہیں، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے اس لیے روکا گیا ہے چونکہ ان چیزوں میں ہمارے لیے نقصان تھا. لیکن بعض افراد اس کے برخلاف اور الٹا سوچتے ہیں. وہ سوچتے ہیں چونکہ اللہ نے منع فرمایا ہے اس لیے حرام ہے، چونکہ اللہ نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے اس لیے ہمارے لیے واجب ہے. ہر وہ چیز کہ جس میں اچھائی تھی، بھلائی تھی، جو ہمارے لیے اچھائی کا سبب تھا، اس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے صلہ رحم. صلہ رحم بہت ضروری ہے. اس کے ذریعے سے ہماری عمر میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور خیر و برکات نازل ہوتی ہے. متعدد احادیث اس بارے میں ملتی ہیں. جی ہاں، انشاءاللہ آج ہم ماہ رمضان المبارک اور صلہ رحم کے حوالے سے گفتگو کریں گے. اور آج بھی اسٹوڈیو میں ہم نے زحمت دی ہے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ کو. تو آئیے پہلے جناب سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں اور پھر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے اپنا وقت ہمارے ناظرین کے لیے مخصوص فرمایا. شکر گزار ہوں میں بھی کہ موقع ملا ہے کہ میں مومنین کی خدمت میں حاضری دے سکوں آپ حضرات کا بھی، اور اپنے مالک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور یہ امکان اور یہ وسیلے فراہم فرمائے. جزاکم اللہ. حضور، وقت سحر ہے اور مؤمنین الحمدللہ نعمات الہی سے سرشار ہو رہے ہیں اور نعمتیں خانے نعمت ان کے سامنے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں چونکہ پروگرام فیض بندگی ہے تو فیض بندگی کے دسترخوان سے بھی علم و عمل کی دولت لے کر اٹھیں اور روحانی غذا آپ کے ابتدائی کلام کے ذریعے سے ان کو حاصل ہو جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ موضوع صلہ رحم ہے، ماہ مبارک رمضان میں صلہ رحم کی بارے میں گفتگو، اور وہ ظاہر اس لیے ہے کہ ایسے تو یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی بھر انسان کے لیے لازم اور واجب ہے، لیکن کچھ کام ہیں جن کا حکم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت سے انجام دینے کے لیے مبارک میں حکم دیا ہے، اور ان میں سے ایک صلہ رحم ہے. اس لیے اس وقت اس کی ضرورت ہے. اور میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ ماہ مبارک رمضان خود ایک بہانہ بنتا اور ماحول بناتا ہے کہ ارحام کے جو ٹوٹے رشتے ہیں وہ بھی جوڑ لیے جائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی سحری میں انشاءاللہ جتنے ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے پورے گھر میں صلہ رحم کا فریضہ انجام دیا ہوگا، یعنی ہر ایک سے روزہ بھی رکھوایا ہوگا اور ہر ایک کے لیے سحری بھی فراہم کی ہوگی اور ساتھ بیٹھ کے کھایا ہوگا. اس لیے کہ ساتھ بیٹھ کے کھانے کے بہت فوائد ہیں. ایک ان میں سے برکت ہے، دوسرے ان میں سے الفت ہے. الفت ہے. خدا جزائے خیر دے. حضور، آپ کی اجازت سے پروگرام کو ہم شروع کر رہے ہیں، اور چونکہ ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحم کے حوالے سے ہمیں گفتگو کرنی ہے. عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا اہتمام ہمارے یہاں پر کیا جاتا ہے. ماشاءاللہ جو مومنین حضرات ہیں وہ صلہ رحم کا بھرپور خیال رکھتے ہیں اپنے اعزاء و اقارب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، بالخصوص والدین سے شروع کرتے ہیں، بھائی بہن،
پھر اسی طریقے سے یہ حلقہ احباب چونکہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا تو اتنا ہی صلہ رحم بڑھتا چلا جائے گا۔ بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک آتے ہی ایک خاص خیال کچھ چیزوں کا رکھا جاتا ہے، عبادتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، برائیوں سے ہم رکنے لگتے ہیں، بہت کوشش کی جاتی ہے کہ ہم اچھے اچھے کام انجام دیں۔ انہی میں سے خود ایک صلہ رحم ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر بھی ہمارے ناظرین پورے طریقے سے انشاءاللہ توجہ دیں گے۔ تو سب سے پہلے صلہ رحم میں ہم معلوم کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین کے لیے واضح ہو جائے کہ صلہ رحم کیا ہے۔ 2 لفظوں پہ مشتمل ہے جملہ، ایک ہے صلہ، صلہ جوڑنا، ملانا، اور رحم عربی، دونوں لفظ عربی کے ہیں۔ رحم بطن مادر میں جو حصہ جس میں بچہ پرورش پاتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور میں نے حدیث قدسی پڑھی ہے کہ میں رحمان و رحیم ہوں اور میں نے خلق کیا ہے، تو میں نے اپنی رحمت کے لفظ سے ہی اس جگہ کا نام بھی رکھا ہے کہ جس جگہ ہماری مخلوق وجود میں آتی ہے اور تربیت پاتی ہے، یعنی رحمت ہی رحمت مالک چاہتا ہے ساتھ رہے۔ اور صلہ رحم کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بنائے رشتے ہیں، دیکھیے رشتے 2 طرح کے ہیں، ایک رشتے ہیں کچھ زیادہ تر جو اللہ کے بنائے ہیں، رشتوں کا آغاز ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے سے، اس کے بعد پھر رشتے آگے بڑھتے ہیں، اولاد پیدا ہوتی، پھر بھائی بہن آتے ہیں، بھائی بہن اس طرف ہوئے تو دوسری طرف چچا ہیں، پھوپھی ہیں، ماموں ہیں، خالہ ہیں، دادا دادی، نانا نانی، یہ سب خون کے رشتے ہیں جہاں خون بٹتا ہے، کہیں زیادہ نزدیک کے ہیں کہیں دور کے ہیں۔ یہ سارے کے سارے رشتے اللہ کے بنائے ہیں، اور ان سب میں اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ ان رشتوں کو جوڑ کے رکھا جائے، ان رشتوں کو توڑا نہ جائے۔ کیوں جوڑ کے رکھا جائے؟ میں نے کسی عالم کی تحریر میں بات پڑھی ابھی جلد ہی، بہت اچھی لگی، میں چاہتا ہوں میں اپنے ناظرین کو بھی سنا دوں کہ مالک یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو ہماری خلقت کی ہم انسانوں کی، ہم ناکامیوں سے دوچار نہ ہوں، کامیاب ہوں، اور ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ اختتامی صورت میں کامیابی سے ہمکنار ہو۔ لیکن یہ جو ہماری سوسائٹی اور ہمارا معاشرہ ہے، یہ ایک بہت بڑا مجموعہ ہے افراد کا، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں۔ مثلا ایک پورا معاشرہ پھیلا ہوا ہے، مثلا 10 لاکھ کی آبادی پر اگر کسی شہر میں، تو اس میں میرا ایک کنبہ ہے، 1500 ممکن اس پورے خاندان میں ہو، خاندان ہے، پھر اس خاندان میں میرا ایک کنبہ ہے، اس کنبے میں بھی پھر نزدیک ترین میرے رشتہ دار ہیں، ماں باپ، اولاد اور بیوی بچے، تو مختلف ٹکڑے ہیں معاشرے کے۔ اسی معاشرے کا حصہ ہے، ہر ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتا ہے تو پڑوسی پڑوسی ہے۔ اسی کا ایک معاشرے کا حصہ ہے کہ ہم ایک وطن میں ہیں تو ہم وطن ہیں۔ پھر اسی معاشرے کا حصہ یہ ہے کہ جو ان کا مذہب ہے وہی میرا مذہب ہے، ایک گروہ اس سے وجود میں آیا۔ ایک مذہب ایک یہ ہے کہ جو ان کا دین ہے وہی میرا دین ہے، ایک گروہ اس سے وجود میں آیا۔ ایک یہ بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، ایک گروہ اس سے وجود میں آیا۔ اور اس طرح کے نہ جانے کتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں معاشرے کے جو وجود میں آتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ان چھوٹے ٹکڑوں کے درمیان اللہ نے ان چیزوں کو لازم قرار دیا یا واجب یا مستحب کہ جن کو انجام دے کے یہ چھوٹے ٹکڑے ایک دوسرے سے قریب آئیں۔ ان چھوٹے ٹکڑوں کے افراد ایک دوسرے سے قریب آئیں، پڑوسی کی حیثیت سے کہیں سے کسی سے قربت پیدا ہوگی، ہم وطن ہونے کی حیثیت سے کسی سے قربت پیدا ہوگی، رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے کسی سے قربت پیدا ہوگی، دوست ہونے کی حیثیت سے کسی سے قربت پیدا ہوگی۔ وہ چاہتا پورا معاشرہ قربتوں کو وجود میں لاتا رہے، اور یہ قربتیں مختلف بہانوں سے ایک دوسرے کے قریب لاتی رہیں تاکہ ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھیں، ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کریں، اور کامیاب زندگی کی طرف مل جل کے جا سکے۔ اس لیے کہ انسان اکیلے زندگی بسر کرنے کے لائق ہے ہی نہیں ہے، یہ اکیلا ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا محتاج ہے اپنے جینے کے لیے، تو ان کو اللہ جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس نے اس طرح کے مختلف حقوق رکھے ہیں، کبھی ہم ارحام کے حقوق دیکھیں گے، کبھی پڑوسی کے حقوق دیکھیں گے۔ پڑوسی کی بات پڑھیے تو روایت آتی ہے کہ اتنے حقوق پیغمبر نے بیان کیے کہ ہم کو لگا کہ میراث میں بھی حصے دار بنا دیں گے۔ دوست کے حقوق دیکھیے آپ، تو مختلف حقوق اللہ نے رکھے اسی لیے تاکہ جڑ کے رہیں، ایک دوسرے سے فاصلے نہ ہوں، اور ان میں اللہ کا بنایا رشتہ چونکہ رحم کا رشتہ ہے، ارحام کا رشتہ ہے، خون کا رشتہ ہے، وہ توڑنا
تباہی کے علاوہ کچھ نہیں آتا، اور اس کو جوڑنا انسانی زندگی میں خوشحالی کے علاوہ کچھ نہیں لاتا۔ کچھ نہیں لاتا، بے شک، یعنی خوشحالی ملتی ہے، اور چونکہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور ہمارے مال میں بھی برکت ہوتی ہے، تنفی المال، یعنی نفع ہوتا ہے، وسعت بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے۔ جبکہ ہم اس کے برخلاف سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم فلاں شخص کے یہاں جائیں گے جو ہمارے رشتہ دار ہے، وہاں کچھ لے کے جانا پڑے گا، تعلقات، شادی بیاہ میں کچھ چلا جائے گا ہمارے ہاتھ سے، جبکہ حدیث فرما رہی ہے کہ انشاءاللہ نعمت میں اضافہ ہونے والا ہے۔ تو یہ اثرات ہیں، یعنی اللہ نے جو اگر صلہ رحم کو لازم قرار دیا ہے، یعنی جوڑ کے رکھنے کو، تو اس کے اثرات بھی اسی اعتبار سے رکھے ہیں، اور اس کی مخالفت کے نقصانات بھی بہت بھیانک ہیں۔ اگر ادھر رشتے جوڑ کے رکھنے کے اثرات میں لمبی عمر ہونا ہے، تو ادھر رشتے توڑنے کے اثرات میں عمر کا گھٹ جانا بھی۔ میں نے روایت پڑھی، اکثر مجالس میں پڑھتا ہوں، کہ انسان کی زندگی میں صرف 3 سال بچے ہوتے ہیں، اور وہ پھر ارحام سے رشتے مضبوط کرتا ہے، اور جو دور ہو گئے تو ان کو بھی قریب لاتا ہے، اور سب رشتہ داروں پر توجہ دیتا ہے، اور ارحام کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ اس کی عمر میں 30 سال بڑھا دیتا ہے، یعنی 3 سال سے 30 سال بن جاتا ہے، 30 + 3، وہ روایت میں صراحت ہے ہاں کہ 33 کر دیتا ہے، یعنی یہ 3 اپنی جگہ 3 کی جگہ 10 گنا کر کے 33 کر دیتا ہے۔ اور اس کے بالعکس بھی اسی روایت میں ہے کہ اگر کوئی قطع رحم کرنے لگے تو اس کی 33 سال عمر ہو بچی تقدیر الہی میں، لیکن وہ اس کے قطع رحم کی وجہ سے ماں باپ سے بدسلوکی کر ڈالی، وہ تو بدترین انسان ہے۔ غیر بھائیوں سے رشتے توڑ لیا، جو ہمارے ہاں آج کل بہت رائج ہو گیا ہے کہ بہت جلدی بھائی سے لڑ جاتا ہے، اور اس میں میں تو صاحب وہ انسان ہوں، اکثر بیویوں کا دخل زیادہ ہوتا ہے لڑانے میں اور لڑنے میں، اور وہ بھول جاتی ہیں کہ اس میں نقصان تمہارے اپنے شوہر کا ہو رہا ہے، تم بھائی کو لڑا کے اپنے شوہر کی عمر بھی کم کر رہی ہو اور روزی بھی کم کر رہی ہو۔ لیکن بہرحال سوچ ہے، اللہ کی بات پہ بھروسہ نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ تو اگر کوئی قطع رحم کرے تو 33 سال کی عمر 3 سال سے بدل سکتی ہے، اور کوئی صلہ رحم کرے تو 3 سال کی عمر 33 سال سے بدل سکتی ہے۔ اتنے اثرات ہیں اس کے۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز واقعاً آج کل بہت زیادہ رائج بڑھ گیا ہے، بڑھ گئی ہے بہت زیادہ، کہ مثلا بھائی کا بھائی سے تعلق جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے، توڑ لیے جاتے ہیں رشتے، توڑ لیا بہت جلدی توڑتے ہیں۔ میں اکثر سناتا ہوں اور اس چینل سے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن قرآن مجید میں وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، لہذا پھر دہراتا ہوں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ آرام سے رشتے جوڑ کے رکھو، تو ہمارے بنی عمام ہیں، چچا زاد بھائی، کزن، اور وہ ہم سے بگڑے رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، ہم سے نہیں ملتے جلتے، ہم ان کو بہت جوڑنا چاہتے ہیں لیکن روز رشتے توڑے رہتے ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ اب میں بھی جوڑ کے تھک گیا ہوں، میں نے بھی فیصلہ کر لیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ویسے ہم ان کو بھی چھوڑ دیں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا اذن یرفضکم اللہ جمیعا، انہوں نے تو تم کو چھوڑا ہی تھا، اگر تم نے بھی انہیں چھوڑ دیا تو پھر اللہ تم سب کو چھوڑ دے گا۔ تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بہنوں سے خاص کر کہنا چاہتا ہوں، اور خاص کر کے گھروں میں جو بیویاں ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بیویوں سے، کہ بیویوں خدا کے لیے رشتوں کو توڑو نہیں، رشتے توڑواؤ نہیں، بھائی کو بھائی سے مت لڑاؤ، ماں سے بیٹے کو مت جدا کرو، اس کا نقصان ان کو بعد میں پہنچے گا، پہلے تمہارے شوہر کو پہنچے گا۔ تم شوہر جو تمہارا بھائی کو چھوڑے گا اس کی عمر بھی گھٹے گی، اس کی روزی بھی گھٹے گی، اور جہنم کا خطرہ بھی اس کے لیے بڑھے گا۔ باپ اور ماں سے چھڑوا دو گے تو سمجھ لو اس کو ناگہانی موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ حضور معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ خاتون کے جو دوسرے گھر سے کسی گھر میں آ رہی ہے، وہاں جب آتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ یہ نہ اپنی ماں کے ساتھ رہے، نہ باپ کے ساتھ رہے، نہ بہن بھائی سے مل کے رہے، اور اپنے گھر کے بارے میں اس کا الٹا چاہتی ہے۔ جی، اپنے گھر کے بارے میں یہ خیال کرتی ہیں، یہ سوچتی ہیں کہ اے کاش اس کی جو بھابھی ہیں وہ اس کے والد کے ساتھ بھی رہے، ماں کے ساتھ بھی رہے، تو جب تم نہیں رہ رہی ہو تو وہ کیسے رہ لیں گے؟ ہاں ظاہر ہے، یہ تو تمنا وہ ہے جو ناقابل وجود ہے، اس لیے کہ دوسرے سے روایات میں یہی ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہماری بیٹی چاہتی ہے کہ اس کے گھر میں جو بہو بن کے آئی اس کی بھابھی وہ اس کے بھائی اور اس کے ماں باپ کے لیے اچھی ثابت ہو، تو تم اپنے گھر میں اچھی بن کے ثابت کرو، اللہ اس کا بدلہ تمہیں صلہ وہاں دے گا۔ لیکن یہ وجہ وہی ہے کہ ان چیزوں کو
ہم بھی قصوروار ہیں. خیر اب الحمدللہ بہت تبدیلیاں آئیں, مجالس میں یہ چیزیں بہت بیان ہونے لگی ہیں, اور ورنہ وہی صورت. اور اب بھی خیر ہے مسائل کہ پسندیدہ گفتگو ہماری مجالس کی خاص چیزیں ہیں, مار کاٹ والی, لان تان والی, اس سے آگے ہم دین کو سننا نہیں چاہتے, اور دین سنانے کی جگہ مجلس کے علاوہ کچھ بچی لیکن الحمدللہ اب تھوڑا سا بہت میں عرض کر رہا ہوں تبدیلی آئی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں. حضور چونکہ صلہ رحم بہت اچھی چیز ہے, عام دنوں میں بھی ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے, خود ماہ رمضان میں کیا خصوصیت ہے کہ جو اس پر خاص توجہ دینے کا حکم دیا گیا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو وہی ہے کہ سرور کائنات نے صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ شعبانیہ معروف ہے, اور ماہ مبارک رمضان سے پہلے جو شعبان کا آخری جمعہ, اس میں رمضان کی تیاری میں حضور نے جو خطبہ دیا مسلمانوں کے سامنے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, ان کاموں میں اگر ہم غور کریں گے تو دو طرح کے احکام ہیں. ایک حقوق اللہ کی ادائیگی کی بات ہے, اور ایک حقوق الناس اور حقوق العباد کی اور حقوق العباد پر زیادہ توجہ بھی دی ہے حضور نے. ایک چاہے وہ ایک کھجور سے افطاری کرانے کی بات ہو, اور چاہے وہ تنگ دستوں اور غربا پر صدقے کی بات ہو, اور چاہے وہ صلہ رحم کی بات ہو. تو نیکیاں میں نے عرض کیا کہ بہت ہیں, لیکن ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سرور کائنات نے ہم کو بتا دیا کہ نیکیوں میں سے ان نیکیوں کو خصوصیت سے رمضان میں انجام دینا ہے, اور ان میں ایک فرمایا کہ صلو ارحامکم, اس اپنے بزرگوں کا خیال کرو, اپنے چھوٹوں کا خیال کرو, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ تمام رشتہ داروں کے ساتھ استثناء نہیں کیے, چاہے دور کے ہوں چاہے قریب کے ہوں, جو ارحام ہیں ان کے ساتھ رشتہ جوڑو. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں یقیناً کوئی ایک ایسی خصوصیت ہے کہ جو ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس فریضے کی طرف ہم ماہ مبارک رمضان میں خصوصیت سے توجہ دیں, عمل پیرا ہو سکے, اور عمل پیرا ہوں اس پر, اور عمل کریں. کیسے کریں یہ بھی ہم لوگوں کو اپنی گفتگو میں میرے خیال سے کہنا چاہیے کہ کتنے طریقے ہو سکتے ہیں, کیسے صلہ رحم ہم کر سکتے ہیں. جی اس میں دیکھیے جو رشتے ہیں وہ نزدیک اور دور ہر طرح کے ہیں. بہت نزدیک کے رشتے مراتب, یعنی بہت نزدیک کے رشتے ماں باپ ہیں اور اولاد ہے. پھر اس کے بعد فاصلے شروع ہوتے ہیں, ماں باپ کے بعد چچا اور پھوپھی اور ماموں اور خالہ ہیں, ادھر بھائی اور بہن ہیں, پھر دادا دادی نانا نانی ہیں. یہ سب رشتے جو دھیرے دھیرے باہر, پھر ان کی اولاد ہیں, چچا کی اولاد ہے, پھوپھی کی اولاد ہے, ان کی اولاد کی اولاد. لیکن جہاں تک ہمارے درمیان وہ رشتہ دار کہلائیں, وہ رشتہ دار سب کے سب سے ارحام والے ہیں. ایک رشتہ داری وہ ہے جو شادی سے پیدا ہوتی ہے سسرال والی, وہاں ساس سسر ہیں اور اس کے بعد ان کی اولاد ہے, لیکن وہ رشتے ہمارے بنائے ہوئے ہیں اور وہ ارحام کی فہرست میں شامل نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, ان سے خوب جم کے جہیز مانگا جائے اور سالانہ لاکھوں روپیہ مانگے جائے. ان کے حقوق الگ ہیں, وہ اس وقت ہماری موضوع گفتگو نہیں ہے. لیکن فقہا کے درمیان یہ بحث بھی میں نے دیکھی ہے کہ کیا یہ رشتے جو شادی سے پیدا ہوتے ہیں سببی رشتے کہلاتے ہیں, نسبی نہیں ہیں, کیا یہ بھی ارحام کی فہرست میں آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ بحث ہے, ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ انہیں یہ شبہ تو بہرحال ہے کہ یہ بھی اسی دائرے میں آتے ہیں, تو ان سے بدسلوکی کہیں سے جائز نہیں ہوتی. ان کے حقوق دوسری طرح وہ تو ایک عام آدمی سے بھی بدسلوکی آپ کہیں جائز نہیں ہے کسی کے ساتھ. وہ تو آپ کے یعنی عزیزوں میں شامل ہو گئے, اور اللہ نے ان کو اتنی اہمیت دے دی ہے. خیر آج کل اس کی تاکید کی ضرورت نہیں ہے, شادی کے بعد اصلی اماں ابا نہیں رہ جاتے, پاپا ممی وہ والے آ جاتے ہیں تاکہ, لیکن بہرحال ان کو اتنی حیثیت دی ہے کہ وہ نامحرم ہو کے محرم بنا دیے گئے. وہ ماں تمہارے لیے ساس جو کہتے ہو وہ ماں جیسی ہو گئی ہے, اور ماں تو نہیں ہوئی, ماں جیسی ہوئی, پردہ ختم ہو گیا, اور وہ باپ جیسا ہو گیا. بہو کے لیے حجاب ختم کر دیا اللہ نے. اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کتنے اہم رشتے ہیں, لیکن کتنے ہی اہم ہیں ان کے برابر نہیں ہیں, یہ خیال رہے. لہذا اسلام اعتدال اور توازن کا دین ہے. تو رشتے نزدیک اور دور کے ہیں, اسی اعتبار سے حقوق بھی ہیں. ہر ایک تک ہم پیسے پہنچائیں, ہر ایک کے ہاتھ پیروں سے کام آئیں, یہ ممکن نہیں. ملنے جائیں سب سے, یہ بھی ممکن نہیں. رابطے کا کم سے کم ذریعہ جو اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے وہ ہے ٹیلی فون, واٹس ایپ. اس سے پہلے خطوط تھے. کم سے کم ذریعہ یہ ہے, کم سے کم اس کے ذریعے ہمارے رابطے کو تمام رشتہ داروں سے زندہ رہنا چاہیے. کتنی مدت پہ کریں, کیا کریں, کیسے کریں, اس کا جواب ہمارا معاشرہ ہے,
کہ اگر ہمارا سلوک تمام اعزاء کے ساتھ ایسا ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا ہے، چاہے ہم سال میں ایک ہی بار خیریت پوچھتے ہو، لیکن کوئی نہیں کہتا کہ ان کو چھوڑ دیا. دور دراز کے بہت کبھی کبھار خیریت سال 6 مہینے پوچھ لی، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار انہوں نے چھوڑ دیا، سال میں دو سال 6 مہینے میں ایک بار خیریت پوچھتے. تو اس کا مطلب اتنی ہی سی خیریت پوچھنا بھی صلہ رحم میں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض متدین مومنین گھبراتے ہیں، مولانا اتنی تاکید ہے کیا کریں، نہیں پہنچ پاتے، اتنی بڑی دنیا ہے رشتہ داروں کی. تو اور بزی لائف بھی ہے. ہاں بزی لائف. تو اس میں یہی ہے کہ جو ہمارے اس وقت کے معاشرے میں کوئی یہ نہ کہے کہ انہوں نے فلاں کو چھوڑ دیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم ذرا حیثیت والا بھائی ہے تو اس سے روز فون پہ بات ہوتی، اور ذرا تنگ دست ہے تو سال 6 مہینے کی ایک آدھ بار بات ہوتی اس بہن سے یا بھائی سے. یہ نہ ہونے پائے، بس بیلنس برقرار رہے. اور جو جتنا فاصلہ اس اعتبار سے حقوق ہیں. بالکل ابتدائی منزلوں میں تو منزل یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ سب حاضر رہے، اور ان کا وجود کو تمہارے وجود پر ترجیح دی جائے. یہ کیفیت ہے ماں باپ کے حقوق کی. خود آپ کے بیان سے یہ بھی ظاہر ہوا ہے کہ ہمیں صلہ رحم میں مراتب کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بالکل، مراتب تو ہیں، چونکہ ماں باپ جو ہیں وہ سب سے اعلیٰ درجے پہ ترین ہیں. بالکل. اور اللہ کی ولایت کے بعد ان کی ولایت ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے بعد. تو لہٰذا مراتب کا خیال ضرور رکھا جائے. ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا چچی، بھابھی یا دوسرے رشتہ دار اور لواحقین ہوتے ہیں، ان کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں. اس لیے کہ ان تمام تر چیزوں کا فائدہ ظاہر ہے شریعت نے حکم دیا ہے، تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے گی. ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہر عمل کی جزا معین ہے ہمارے لیے، لیکن کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن پر ایک دم سے ہمیں ثواب ملتا ہے. انہی چیزوں میں سے صلہ رحم ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ان عاجل الطاعۃ ثوابا صلۃ الرحم، کہ سب سے زیادہ جلدی جس چیز کی جزا ہمیں ملتی ہے وہ صلہ رحم ہے. تو حضور سے ابھی ہماری گفتگو جاری ہے. انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کی طرف پھر واپس آئیں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیں ہمارے پروگرام فیض بندگی. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا غايتي في رغبتي فاغفر لي خطیئتی. ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور دلچسپ گفتگو صلہ رحم کے بارے میں ہماری ابھی جاری ہے. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سر سنتین برا والدیک، کہ اگر تمہیں اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحم اور نیکی اور اچھا برتاؤ کرنے کے لیے 2 سال تک لگاتار سفر بھی کرنا پڑے تو بھی سفر کرو اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرو. سر سنتن سل رحمک، اور جو اعزاء و اقارب ہیں دوسرے، اگر ان کے لیے تمہیں 1 سال راہ بھی طے کرنا پڑے تو بھی طے کرو. پھر فرماتے ہیں سر میلن عد مریضن، مریض کی عیادت کرنے کے لیے اگر تم کو 1 میل کا بھی سفر کرنا پڑے تو سفر طے کرو اور اس کی عیادت کو جائے. پھر آپ فرماتے ہیں سر میلینی شیع جنازتن، اگر کسی جنازے کی تشییع کے لیے، اس کے پیچھے چلنے کے لیے، اس کو کاندھا دینے کے لیے تمہیں 2 میل تک بھی جانا پڑے تو 2 میل تک جاؤ اور جنازے کو کاندھا دو. آئیے ہماری گفتگو صلہ رحم کے حوالے سے ابھی بھی جاری ہے. قبلہ محترم ہمارے پاس تشریف فرما ہے، گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں صلہ رحم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. حضور خود ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام یا معصومین کی سیرت میں صلہ رحم کے جو نمونے ہمارے لیے ہیں ان میں سے 1-2 پر روشنی ڈالیے. ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا فریضہ ہے. ابھی آپ نے جو گفتگو تھوڑی دیر رکی تھی اس میں ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا، میں اس کی ذرا وضاحت کروں گا، مفید ہے. دیکھیے 2 طرح کی نیکیاں ہیں. کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جن کی جزا آخرت میں ہے اور دنیا میں اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، اور کچھ نیکیاں وہ ہیں کہ جن کی اصل جزا آخرت میں ہے لیکن ان کا بہت بڑا نفع خود دنیا میں بھی حاصل ہوتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ گناہ بھی ہیں جن کی سزا آخرت میں لیکن دنیا میں کچھ بہت بڑا نقصان اس سے نہیں ہوتا، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو دنیا میں بہت برا
اثر ڈالتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں۔ صلہ رحم اور قطع رحم انہی نیکیوں اور انہی گناہوں میں سے ہے کہ جس کے لیے آپ نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ دیر نہیں لگتی، تو اس کی جزا میں دیر نہیں لگتی اللہ کی طرف سے، یعنی جو اس کے اثرات مرتب ہونا ہے فوری طور بہت تیز رفتاری سے مرتب ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح سے قطع رحم میں بھی اس کی سزا تو آخرت میں ہے، لیکن اس کا جو نقصان دنیا میں ہونے والا، عمر گھٹنا، روزی گھٹنا، برکت اٹھنا، یہ ساری چیزیں ان میں بھی بہت دیر اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ میں یہیں پہ ایک بات اور عرض کروں کہ کچھ احکام ایسے ہیں جن میں قید ہے کہ یہ حق اس کا ہے جو صاحب ایمان ہو، یہ حق اس کا ہے جو اسلام کو قبول کرتا ہو، یہ حق اس کا ہے جو دین کو قبول کرتا ہو۔ لیکن کچھ احکام انسانیت سے ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ جہاں بس انسان ہونے پر وہ احکام آ جائیں گے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو چاہے نہ ہو، چاہے وہ انسان مومن ہو چاہے نہ ہو۔ انہی میں سے ایک صلہ رحم اور قطع رحم کا مسئلہ ہے کہ رشتہ داروں سے رشتے بنا کے رکھنا ہمیں ہر حال میں، چاہے میرا رشتہ دار غیر مسلم ہو، چاہے میرا رشتہ دار کافر ہو، ہم مشرب نہ ہو، چاہے میرا ہم مشرب نہ ہو، چاہے وہ بد کردار ہو، شرابی ہو، صرف ایک صورت ہے کہ اگر میرا اس سے رشتہ توڑنا اسے بہکنے سے روکنے کا ذریعہ بننے والا ہے، تب تو میں اس سے رشتہ توڑوں گا اس کی ہدایت کے لیے، ورنہ مجھے ان سے رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ آپ ظاہر ہم لوگ مجلسوں پڑھتے رہتے ہیں، 5ویں امام علیہ السلام یا 6 امام کے دور میں کوئی کوفے سے مومن آیا، عیسائی تھا، اور اس نے اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے بعد وہ امام سے ملنے آیا، شاید 6 امام کی زندگی کا ہے، تو اس نے کہا کہ میری ماں ہے، بہت بوڑھی ہے، میں اسے بالکل ویسے خدمت کرتا ہوں جیسے بچے پالے جاتے ہیں، اور وہ اتنا شعور بھی نہیں اس کو کہ میں اسے دین سے سمجھا سکوں، تو اب اس کا کیا حق ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کا حق وہی ہے جو تھا، اور تم اس کی بھرپور خدمت کرو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے یہ امام کی ہدایت پر عمل کا نتیجہ ہے، وہ گیا اور اس نے خدمت شروع کی اور زیادہ توجہ دی اور زیادہ خدمت بڑھا دی، چونکہ امام نے کہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم جتنی مجھ سے خدمت کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کر رہے ہو، آخر کیا بات؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ ایسے حج کرنے گیا تھا، ایسے امام سے ملا، انہوں نے فرمایا۔ تو اس نے کہا کہ پھر جب وہ ایسا امام ہے تو مجھے کیوں نہیں بتاتے ہو، میں بھی اسی کو قبول کرتی ہوں، اور دین پہ آ گئی۔ تو یہ فوری اثرات بھی اس کے بے حساب ہیں۔ دوسری بات میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں قید و بند نہیں ہے، صلہ رحم میں رشتہ دار ہے، اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے، اس سے جوڑ کے رکھنا ہے، چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ رشتہ توڑنے کے بہانے بناتے ہیں، ارے صاحب وہ بڑا بے نمازی ہے، اور یہ ٹھیک ہے اگر آپ نہیں عن المنکر کی بنیاد پر اس سے جو حکم ہے، جس کی قوانین ہے، اس کی بنیاد پہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بہانوں سے ان رشتوں کو نہیں توڑا جا سکتا۔ بجا فرمایا آپ نے کہ کچھ چیزیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو خاص افراد کے لیے ہوتی ہیں، مثال کے طور پر مومنین سے ان کا تعلق، شرائط ہوتے ہیں جی، جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، جی ہاں، مؤلفۃ القلوب کے علاوہ یہ سب مومنین کو دیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ اس کو صرف نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے صلہ رحم ہے، یہ سب کے لیے ہے، یا اس کے علاوہ بھی اور بہت سی چیزیں اور بھی امانت کا مسئلہ ہے۔ امانت داری میں کفر اور اسلام کا معاملہ نہیں ہے، امانت ہے تو امانت ہے۔ ظلم کسی پہ جائز نہیں ہے، چاہے کوئی ہو، ظلم جائز نہیں ہے۔ ایسے بہت سے احکام اسلام کے ہیں جو انسانیت سے جڑے ہوئے اور انسانی ماحول پیدا کرتے ہیں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلے ہیں اور شب ہجرت آپ نے ہجرت فرمائی ہے، حضور اسلام میری نظر میں حضرت علی علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑنے کا سب سے بڑا جو سبب تھا وہ یہ تھا کہ امانتیں ہمارے پاس ہیں۔ کس کی؟ مسلمانوں کی امانتیں نہیں ہیں، کفار و مشرکین کی ہیں۔ اس میں امانت داری حضرت علی کو خطرے میں ڈالنا، بستر پہ لٹانا جیسے خطرہ تھا، ویسے ہی امانتیں لے کے اگلے دن مسجد الحرام میں بھیجنا بڑا خطرہ تھا۔ لیکن امانت داری کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس خطرے میں بھی ڈالنا ہے تو ڈالنا پڑے، لیکن امانت کو صاحبان امانت کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ نے ہمارے اچھے معاشرے کے وجود میں لانے کے لیے رکھی ہیں، اور ہم ان سے محروم ہیں اور محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے نقصانات بہت ہیں۔ مثلا میں نے بھی عرض کیا کہ رشتے توڑنے کا نتیجہ ہے اللہ چھوڑ دے، اور اللہ چھوڑ دے سے برا حشر دنیا میں پھر کچھ ہے ہی نہیں، اس سے بری مصیبت
کوئی دنیا پڑنے والی نہیں ہے کہ اللہ چھوڑ دے۔ ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ سیرت معصومین میں، تو سیرت معصومین بھری پڑی ہے ان طرح کے واقعات سے کہ بدسلوکی کرنے۔ دیکھیے حسن سلوک، ہمارا رشتہ دار بھی ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا، ہم اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، تو اس میں تو کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ لیکن بدسلوکی کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا جائے، یہ کمال معصومین کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، اور متعدد معصومین کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ سید سجاد کی زندگی میں کچھ زیادہ دکھائی دیتا ہے، شاید وہ دور حکومت کی طرف سے چونکہ نہایت درجہ سختی کا تھا، لہذا جب حکومت کسی خلاف ہوتی ہے تو ہر ایک کے لیے بولنا آسان ہو جاتا ہے۔ روایات ہیں اس طرح کی کہ آپ راتوں میں گھروں پہ کھانا پہنچاتے تھے، کئی متعدد 40 تک کے فقرے ہیں، اور جب پہنچائے تو وہاں سے وہ لوگ گھر والے کہتے تھے کہ ان کو دعا دیتے تھے، پہچانتے نہیں تھے، اور کہتے تھے ایک تم ہو جو ہم نہیں جانتے کون، ہم سے کیا رشتہ ہے، روز ہمارے لیے کھانا پانی لاتے ہو، اور ایک علی ابن الحسین ہے جو ہمارے رشتہ دار ہو، کبھی ہمارا خیال نہیں کرتے۔ اور برسوں 35 سال امام رہے ہیں، کربلا کے بعد برسوں یہی ہوتا رہا، روز مسلسل روز یہ سنتے تھے، اور کئی بار انہوں نے یہ کہا بھی، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے مستقل کہ ایک تم ہو لاتے، اور ایک وہ ہمارے رشتہ دار ہمارا خیال نہیں کرتے، اور کبھی نہ کہا کہ ہم ہی تو ہیں علی بن الحسین۔ شہادت کے بعد جب کھانا جانا بند ہوا تو ان کو پتہ چلا کہ یہ ہمارا رشتہ دار کوئی اور نہیں تھا، یہ وہی ابن حسین تھے جن کو روز ہم برا بھلا کہتے ہیں۔ اگر کوئی عام آدمی ہوتا حضور، ظاہر ہے اگر بھلی کتنا ہی چھپ کے وہ کر رہا برداشت ہوتا ہے نہیں کر سکتا، تو اس کے بعد سے وہ کبھی ہرگز نہ لے کر جاتا، وہ یہ سوچتا کہ دیکھیں 2-4 دن برداشت کر لیتا، لیکن برسوں 30 سال 35 سال تو نہیں جھیل سکتا تھا۔ اسی طرح سے امامی کی سیرت میں نمونہ ہے، امام حسن علیہ السلام کے خاندان میں کوئی شخص کچھ ناراض تھا امام سے، آیا جو بھی برا بھلا کہہ سکتا تھا کہا، کہہ کے چلے گئے، امام چپ رہے۔ جب وہ چلے گئے رات ہو گئی، سناٹا چھایا، تو اصحاب بے چین تھے کہ کچھ ہو، لیکن امام چپ۔ پھر کہا کہ چلو اس سے جواب دیتے ہیں اس کو، تو سب اصحاب خوش ہو گئے کہ چلو بڑاس نکلے گی، جواب دیتے ہیں مطلب بڑاس نکال لیں گے اچھی طرح۔ امام آئے، دروازے پہ زنجیر بجائی، ابھی بھی بدگمان ہیں، تو ان کا کون؟ کہا علی بن الحسین کا۔ اب رات میں کہ آئے ہو جب میں اکیلا ہوں تو دروازہ تو کھولو۔ باہر آئے ہو تو امام نے کہا کہ تم نے دن میں جو مجھے کہا تھا، اگر وہ برائیاں میرے اندر ہیں تو مجھے خدا معاف کرے، اور اگر وہ جو تم نے کہا میرے اندر وہ برائیاں نہیں ہیں تو پھر تمہیں خدا معاف کرے۔ تو خیر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ شرمندہ ہوئے، توبہ کی۔ تو رشتہ دار چھوڑے نہیں جاتے، اور معصومین کی سیرت میں وہ رشتہ دار بھی گزرے ہیں جو ان کے قتل کا سبب بنے ہیں، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ بھی بدسلوکی نہیں کی، اور ان کے ساتھ کیا بدسلوکی کریں گے جب اپنے قاتل کے ساتھ وہ بدسلوکی نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر کی زندگی میں یہ چیزیں زیادہ ملتی ہے، مثلا جنگ جمل ہی کو لے لیجئے، جنگ کرنے کے لیے آئی ہیں، لیکن پھر جب بعد میں بھیجا ہے پاس و لحاظ رشتوں کا، اگرچہ وہ حرام میں نہیں ہے، وہ خاتون حرام میں نہیں ہے، لیکن رشتوں کا پاس و لحاظ اتنا ہے کہ حضور سے منسوب ہے، لہذا اس نسبت کی وجہ سے وہ مکمل احترام دیا جا رہا ہے، جو میرے خیال سے کسی اور زوج نبی کو کبھی نہیں دیا گیا۔ ایسا موقع کسی نے آنے نہیں دیا ہے۔ نہیں، حج وغیرہ پہ بھی جانے میں بھی یہ اہتمام جو مولا علی نے کیا، یہ خصوصیت سے ان کے سلوک کو دکھلا رہا ہے کہ تمہیں باعظمت شخصیوں سے منسوب لوگوں کا بھی ان کی بنیاد پر کتنا احترام کرنا ہے۔ جیسے سادات کے ساتھ حسن سلوک کی بات روایات میں کثرت آئی ہے، اور اس کے پیچھے وہی ہے کہ ان کی عظمت جن کی نسل میں ہے، ان کی عظمت کے اظہار کے طور پر یہ ظاہر ہے اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں جی سادات، البتہ جنہوں نے قربانیاں دی تھیں ان کے روٹی ہم کھا رہے ہیں، ہم نے قربانیاں دی تھی، اور ہمارے اس وقت کے سادات ہر بات پہ بگڑ جاتے ہیں، اور سید ہونے بھی بہت ایٹتے ہیں۔ میں بھی سید ہوں، اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ بھیا یہ ایٹ کم کرو ذرا اپنی، خالی سید ہونا نسل میں وہ کرم پروردگار ہے، لیکن تمہارا شرف تو اسی میں کہ تم سید ہو کے ثابت کرو اپنے عمل سے۔ سید سردار کو کہتے ہیں تم بہتر ہو کے دکھاؤ، اور سید ہونے کا معیار ہے خادم القوم سیدہم سید القوم خادمہم، جو قوم کا خادم ہے وہی اس کا سردار ہے، اور جو قوم کا سردار ہے وہی اس کا خادم ہوتا ہے۔ یہ معیار بنایا ہے اپنے لیے، اگر سید ہیں تو خدمت گزار۔ ابھی آپ نے معاف فرمائیے گا، ابھی آپ نے چوتھے امام علیہ السلام کی حیات طیبہ سے 2-3 مثالیں پیش فرمائی تھی۔ خود چوتھے امام علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ سفر کرتے ہیں تو بالکل گمنام
ہے نا, یعنی اپنے چہرے پہ بھی تھوڑا سا پردہ ڈالے ہوئے آگے تک کہ کوئی دیکھ نہ سکے, لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. آنا نہیں ہے کہیں سے بھی, وہ تو امام بھی ہیں, سید تو ہی ہیں, امام بھی ہیں, آنا ان کے یہاں کہیں نہیں. سارا امام رضا علیہ السلام نہیں کہ ہمام میں گئے کوئی پہچانتا ہی نہیں, اور کسی نے کہہ دیا ذرا مجھے مل دو نہلا دو تو نہلا رہے. بالکل بعد میں پتہ چلا تو اسی وقت پکڑ لیے گئے. کسی نے کہا کیا ہو رہا ہے بھائی, کون ہے جانتے ہو, ولی عہد بھی ہیں اور ابن الرسول بھی ہیں. تو یہ تو ان کی سیرتیں نہیں ہیں, اور یہ باتیں ہمارے درمیان ہوتی رہیں تو کہیں نہ کہیں تو اثر کریں گے انشاءاللہ. حضور ایک حدیث میں حضور سرور کائنات سے آیا ہے کہ الصدقۃ علی القرابہ صدقۃ وصلۃ, یعنی اگر قرابت داروں کو ہم صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ بھی شمار ہوگا اور صلہ رحم بھی ہو جائے گا. یعنی شریعت نے کتنی چھوٹ دی ہے, یہ نہیں کہا اپنی جیب سے الگ سے بھی دے دو. مثال کے طور پہ کوئی اگر تنگ دست ہے اس کو نہ بتلاؤ کہ ہم صدقہ دے رہے ہیں, اپنی جیب سے آپ اس کو دے دیجئے اور یہ صلہ رحم بھی شمار ہوگا اور صدقہ بھی ہوگا. اس کی اگر تھوڑی سی وضاحت آپ. جی, میں اس میں دو باتیں ہیں دماغ میں فوراً آئی ہیں. ایک تو اکثر لوگ یہی پوچھتے ہیں جب رقوع میں شرعی کسی کو دیتے ہیں, چاہے زکوٰۃ ہو, فطرہ ہو, سہم سعادات ہو, صدقات ہوں, کفارہ ہو, ان میں سے کسی بھی رقم کے دینے پر بتانے کے علم لانا کہ فلاں کام کے لیے ضروری نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے بلکہ نہیں کرنا چاہیے تاکہ اس کی عزت محفوظ رہے. سوائے اس کے کہ مثلاً ہم کفارے میں ہمیں غلہ دینا چاہیے اور ہم پیسے دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ غلے کے بجائے کچھ دوا خرید لائے تو ہمارا واجب ادا نہیں ہوگا. تو وہاں بتا دے کہ بھائی یہ پیسے ہم دے رہے ہیں, وہاں بھی نہ کہے کفارے کے ہیں, اتنے ہی کہہ دے کہ بھائی پیسے دے رہے ہیں لیکن اس سے کھانے پینے کا انتظام کیجیے گا, کچھ اور نہ خریدیے گا, اس طرح سے. اور اس کے علاوہ بھی ایک بات اور ہے حضور, چونکہ بعض افراد تو لے لیتے ہیں اگر آپ بتلائیں گے, بعض افراد حقارت محسوس کرتے ہیں اور نہیں لیتے ہیں, نہیں بتانا چاہیے, حیا آڑے آتی ہے. بالکل باعزت کے لیے اللہ نے رکھا ہی نہیں, بتانے کی ضرورت ہے ہی نہیں, کہنے کی ضرورت ہے نہیں. میں یہ وضاحت اسی لیے کی کہ اکثر مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بتانا ضروری ہے. بتانا ضروری نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بھی آپ نے روایت پڑھی ہے اس میں تھا کہ اگر قرابت دار اور رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحم کرو گے اور صدقہ دو گے تو یہی صدقہ بن جائے گا اور یہی صلہ رحم بن جائے گا. میں یہاں پہ ایک بات اس جگہ سے عرض کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ نیکی کرنے کے لیے انسان کے پاس دروازے کھلے ہوئے ہیں, لیکن ایک چیز اللہ نے دی ہے فراست مومن. فراست کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سلیقہ عمل بھی ہونا چاہیے کہ کون سی نیکی کیسے کی جائے, اور کبھی وہی ایک عمل انجام دے کہ آدمی اس پر بے حساب اجر لے سکتا ہے اور وہی ایک عمل انجام دے کہ اس سے کم اجر پائے گا. روایت میں ہے کہ جو تمہارے پاس مستحب چیزیں صدقات ہیں ان میں اپنے ارحام کو, رشتہ داروں کو ترجیح دو. اگر میں ارحام کو دوں گا تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا, دورہ تو ہو گیا. میں ارحام تک نہیں جاتا, کہیں اور جاتا ہوں تب بھی مجھے ثواب ملے گا. کم تنگ دست کو دوں گا تو اور کم ثواب ملے گا, تنگ دست کو دوں گا زیادہ تنگ دست کو زیادہ ثواب ملے گا. تو ایک سلیقہ کار ہے جو ہماری قوم میں ذرا ہر جگہ غور نہیں کیا جاتا. مثلاً ایصال ثواب کے ہزاروں ذریعے ہیں, ان ہزاروں ذریعوں میں ایصال ثواب بھی ایک صلہ رحم ہے. اور میں یہاں پہ ایک بات آگے دھیان میں ضرور کہہ دوں کہ یہ حقوق جو ہیں صلے کے اور بالخصوص ماں باپ کے, یہ زندگی کی قید ان میں نہیں ہے. زندگی کے خاتمے کے بعد بھی یہ حقوق باقی رہتے ہیں. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے حقوق میرے اوپر باقی رہتے ہیں. یہ نہیں کہ میں نے ماں باپ کی زندگی میں خوب خدمت کر ڈالی اور اب دنیا سے چلے گئے تو میں ان کو بھول جاؤں, ان کے واجبات ادا نہ کروں, ان کے لیے ایصال ثواب نہ کروں, یہ نہ کروں. اگر تو میں روایت کہتی ہے کہ دنیا کا لائق آق ہو سکتا آخرت میں. دنیا میں خوب خدمت کی, مرنے کے بعد بھول گئے, ان کے نہ واجبات ادا کیے, نہ ان کے فرائض ادا کیے, نہ ان کی قضا نمازیں ادا کی, تو وہ تو تکلیف میں ہے. یعنی ماں باپ کے حق میں صلہ رحم صرف زندگی میں نہیں, ماں باپ حقوق مرنے کے بعد بھی باقی رہ جاتے ہیں. اور روایات تو اس طرح کیفیت بتاتی ہیں کہ مرنے کے بعد حقوق باقی تو سب کے رہ جاتے ہیں, شاید وہ شدت باقی نہ رہ جائے, لیکن اگر میرا رشتہ دار ہے تو میرے اوپر اس کے حقوق رہتے ہیں اور ان فرائض کی طرف مجھے متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اسی لیے ایصال ثواب کو ایک عمومی حیثیت دی گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ ایصال ثواب میں ہمارے یہاں فراست مومن کی کمی بہت ہو گئی. ہم فاتحہ میں جو عموماً میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ جب ہم 40واں ہوتا ہے
آپ بھی دوست 2-4 ہوتے ہوں گے تو 2 کھانے ہمارے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہی تاڑ جاتے ہیں کہ اس میں سے کون سا نظر والا اور کون سا فاتح والا. اس لیے پہچان جاتے ہیں کہ نظر والا تھوڑا کمزور ہوتا ہے, فاتح والا تھوڑا مضبوط ہوتا ہے. ہیوی ہوتا ہے. اور پھر ہم سے کہا جاتا ہے یہ معصومین کی نظر یا شہداء کربلا کسی کی بھی ہے, یعنی وہ کرنے والا نہیں جانتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک تو ہم اس وقت سورے پڑھ رہے ہیں یا جو بھی پڑھ رہے ہیں ان کا ثواب معصوم خدمت میں دیا کر رہے ہیں. اب اس کے بعد یہ کھانا ہم جو معصوم کو خود کھلاتے ہیں ان کی خدمت میں نظر کر رہے ہیں تو ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھرے پیٹ کو کھلاتے ہیں, مولانا کو کھلاتے ہیں, یا بھوکے تک پہنچاتے ہیں؟ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ اسی طرح سے جو فاتحہ کا نام سے ہم نے کھانا رکھا ہے, یہ بھی وہ کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ یہ ہمارے ہاتھ میں, ہم پہنچانے والے ہیں. وہ معصومین کی خدمت میں ہدیہ کیا, نظر کیا ہے, ان کو دے دیا, وہ کیا کرنے والے ہیں؟ ہمارے ہاں ہو یا رہا ہے کہ نظر والا کھانا اٹھا کے مولانا کو کھلا دیا جاتا ہے, اور فاتحہ کا کھانا مولانا کے لیے بڑا حقیر ہے اور رشتہ داروں کے لیے بھی حقیر ہے. اس کے لیے فقیر ڈھونڈو, چاہے وہ مومن نہ ہو. عام طور پہ تصور ہے. جی. میں یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری بے شعوری ہے, ہمارے شعور دین کی کمی ہے. یہ دونوں کھانے ان کا مصرف ایک ہے, اس میں کسی کھانے میں عزت اور کسی کھانے میں ذلت نہیں ہے. کھانا کسی کو کھلایا جائے چاہے وہ بھوکا نہ ہو, دعوت ہو, خر, اس میں بھی اجر ہے. لیکن اگر بھوکے کو کھلایا جائے تو اس میں زیادہ اجر ہے. یا یہی گوشت اور بریانی یہ سب پکا ہے, ایک مولانا کو کھلائیں جس سے روز نصیب ہے, ایک اس مومن کھلائیں جو ہر دوسرے دن کھاتا ہے, اور ایک اس مومن تک پہنچا دیں جو بھوکوں تو نہیں مر رہا لیکن دال روٹی سے آگے زندگی نہیں بڑھتی. تو فراست مومن کہتی ہے اس کا صحیح مصرف کرو. نظر معصوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر ہم کسی باعزت مومن کو کھلا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھانا معصوم کے ہاتھوں میں ہوتا تو وہ کیا کرتے, اور یہ کھانا جو ہم پہنچا رہے ہیں ثواب کے لیے تو زیادہ ثواب قائم ہے بھرے کھلانے میں یا کسی فقیر اور تنگ دست اور بھوکے کو کھلانے میں. میں وضاحت یہ کرنا چاہتا تھا کہ یہ ناسمجھیاں ہماری ہیں جو ہمارے ثواب کو کم کر دیتی ہیں. 50,000 1 لاکھ کے کھانے پک رہے ہیں. ایک تو یہ مذہب نے کہا نہیں ہے, ہم اپنی رسمیں جو کر رہے ہیں, اور ہم ارحام کے ساتھ بھی سلوک اچھا نہیں کرتے. ان کے مرنے کے بعد لاکھوں ان کی اس طرح چیزوں خرچ کر دیتے ہیں, اور ان کا خمس, ان کی زکوٰۃ, ان کا قرضہ, ان کی نماز, ان کے روزے قضا نہیں کرتے. تو یہ ناسمجھی کے نتیجے میں ہماری ڈیوٹی بھی پوری نہیں ہو رہی ہے اور ہمارا پیسہ بھی خرچ ہو رہا ہے. سمجھداری ضروری ہے, شعور ضروری ہے. شعور کے ساتھ ہو تو یہی صدقہ بھی ہے, اور یہی صدقہ ہونے کے ساتھ ساتھ صلہ رحم بھی ہے. واقعاً یہ جو بات آپ نے بیان فرمائی کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحم بعد میں اگر نہ کیا جائے تو خدا آنکھ بھی لکھ سکتا ہے, آنکھ بن جائے گا. 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا تھا, لیکن اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود وہ ان کو بھول جاتا ہے تو خدا اس کو آنکھ لکھتا ہے. لیکن ایک شخص تھا کسی وجہ سے ماں باپ کی خدمت اس کے نصیب میں نہ ہوئی تو پھر مرنے کے بعد وہ اس کی بھرپائی کر دیتا ہے, روز ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, ان کی طرف سے نمازیں پڑھواتا ہے. تو لہٰذا اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس بندے کو کہ جو اپنے ماں باپ کی خدمت مرنے کے بعد بھی کر رہا ہے, ان کو یاد رکھے ہوئے ہے, جس کو آنکھ لکھا ہوا تھا پہلے اب اس کو فرما بردار لکھ دو. تو لہٰذا ہمیں زندگی میں بھی ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود بھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے. یہ اخلاقی پہلو اور یہ سیرت ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام میں ہمیں بے پناہ چیزیں مل جاتی ہیں. قبلہ نے بھی ہمارے لیے بیان فرمائی ہے. حضور جو نظر کا اور فاتحہ کا طریقہ ہے, اگر ہمارے ناظرین کے لیے مختصر طور پر, چونکہ ہم نے آپ ہی کی کتاب جو تنظیم المکاتب کی دوم کتاب ہے اس میں پڑھا تھا, وہ بڑا اچھا طریقہ ہے کہ پہلے یعنی جس چیز کو ہم فاتحہ کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں اپنے مرحوم کو, پہلے وہ معصوم کی خدمت میں پیش کی جائے, اس کے بعد اس کو جو ہے وہ مرحوم تک پہنچایا جائے. اصل میں ہر اجر و ثواب کو بڑھانے وہی ذہانت مومن, ایک سیدھے ہم ایک کام کر لیں اور ہم تلاوت کر رہے ہیں اور نیت یہ ہے کہ ایصال ثواب فلاں کے لیے. 1 منٹ ہمارے پاس. جی, تو میں 1 ہی منٹ عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم سیدھے بھی ہدیہ کریں تو اجر تو ملے گا, لیکن اگر معصومین کی خدمت میں وہی چیز ہدیہ کر دی جائے تو وہ اجر بڑھ جاتا ہے, اور اس اجر کے بڑھنے کے بعد جب اسے پھر کہیں
کسی مومن تک پہنچایا جائے گا تو وہ بڑھ کے پہنچے گا، چند برابر ہو کے پہنچے گا. کتنے برابر ہوگا تو یہ ہماری ادھر کی نیت اور للہیت جانے، ادھر دینے والا جانے کتنا بڑھے گا، کتنا آگے بڑھنے والا ہے، وہ تو وہی فیصلہ کرے گا. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ فراست مومن ایک بہت ضروری چیز ہے جو شعور عمل ہمیں عطا کرے کہ اسی کام کو کر کے ہم زیادہ مفید کیسے بنا سکتے ہیں اور اسی کام کو کر کے ہم زیادہ فائدہ مند کیسے بنا سکتے ہیں. نظر اور فاتحہ جسے ہم کہتے ہیں یہ دو الگ الگ نیکیاں ہیں. ایک نیکی تلاوت کر کے ہدیہ کرنا معصوم کی خدمت میں، ایک کھانا کھلا کے اس کا اجر اور اس کے ثواب کو ہدیہ کرنا معصومین کو اس کے ذریعے فاتحہ. خدا جزائے خیر دے. ہم نے استفادہ کیا، انشاءاللہ ہمارے ناظرین نے بھی استفادہ کیا ہوگا. آپ سے خدا حافظی چاہتے ہیں. ناظرین، تو یہ بہترین طریقہ ہے اپنے مرحومین کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانے کا. ظاہر ہے جو چیز آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں، نظر کر رہے ہیں، وہ تو ہے ہی نظر. لیکن جب بھی آپ فاتحہ پڑھا کیجئے تو آخر میں یہ جملہ کہا کیجئے کہ پروردگار عالم، ہم نے یہ جو سوروں کی تلاوت کی ہے ان کا ثواب ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ کرتے ہیں، اور اس ثواب کو کہ جو اس نظر کا ہمیں ملا ہے وہ اپنے فلاں مرحوم کو ارسال کرتے ہیں. ناظرین، اب دیجیے ہماری پوری ٹیم کو اجازت. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع اور نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا عدتي في كربتي ويا صاحبي في شدتي ويا ولي في نعمتي ويا